أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جمعۃ المبارک کے دن مجلس انصار اللہ UK کا سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے اور اس میں شرکت کے لیے بعض یورپ کی دوسری مجالس کے نمائندگان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اسی طرح آج ہی ماریشس کی جماعت کا سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے اور امیر صاحب ماریشس کا مجھے پرسوں خط ملا ہے جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ آپ کا یہ خطبہ براہ راست ماریشس میں سنا جا رہا ہوگا اس لیے ہمارے اس جلسے کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند کلمات ہماری جماعت کو مخاطب کر کے بھی کہیں، اس سے جماعت کی حوصلہ افزائی ہوگی. جہاں تک جماعتی نظام کا تعلق ہے، خدا تعالی کے فضل سے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. اس پہلو سے کہ پاکستان کی جماعتوں سے باہر پہلے وہ نظام جو پاکستان میں یا اس سے پہلے ہندوستان میں رائج تھا وہ تمام دنیا میں اس طرح تفصیل سے رائج نہیں ہوا تھا، بلکہ بالعموم دستور یہی تھا کہ جو مرکزی نمائندہ بطور مربی کسی ملک میں مقرر کیا جائے وہی امیر ہوا کرتا تھا اور دراصل اسی کی وساطت سے مرکز سے ساری جماعت کا رابطہ رہتا تھا یا بعض صورتوں میں عدم رابطہ کا بھی وہی ذمہ دار بنتا تھا. گزشتہ چند سالوں سے اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ سارے نظام عالم کو ہمگیر کیا جائے اور جماعت احمدیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پائی جائے ایک ہی نظام کی لڑیوں میں منسلک ہو، ایک ہی اسلوب پر چل رہی ہو اور ملک کا فرق نہ رہے. اس کے ساتھ ہی کچھ عرصہ پہلے ایک یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ صدران مجالس مرکزیہ یعنی خدام الاحمدیہ کے صدر اور انصار اللہ کے صدر اور لجنہ کی صدر یہ تمام دنیا کے صدران نہ ہوں بلکہ ہر ملک کا صدر اپنے لحاظ سے اپنے ملک کے لحاظ سے جواب دہ ہو اور وہی آخری ذمہ دار اس ملک میں ہو جس کا تعلق براہ راست خلیفہ وقت سے ہو. اور اس طرح ہر دنیا میں صدارت کا نظام بھی پاکستان کے صدارت کے نظام کے متوازی جاری ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ صدارتیں پاکستان کی صدارت کے تابع ان کی وساطت سے خلیفہ وقت سے رابطہ رکھیں. ان دونوں انتظامی تبدیلیوں کے نتیجے میں اللہ تعالی کے فضل سے
جماعت میں غیر معمولی بیداری پیدا ہوئی اور نشو و نما کے لحاظ سے ایک ایسے دور میں داخل ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی امید افزا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جماعت کے ہر حصے، ہر شعبے اور ہر طبقہ زندگی میں بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور بعض عمراء پر اور بعض صدران پر اتنا بڑا بوجھ پڑا ہے کہ بعض دفعہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ رہنمائی کے لیے مجھے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتی کام اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جماعتی معاملات میں دلچسپی لینے والوں کی تعداد اس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پھر نئے نئے پروگرام بھی ملتے چلے جا رہے ہیں، تو کس طرح ہم ان تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں گے؟ صرف ملکی سطح ہی پر نہیں بلکہ ملک کے اندر مقامی سطح پر بھی بعض احمدیوں پر جب ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو وہ اس ذمہ داری کے تقاضوں کے خیال سے لرزتے ہیں اور بڑے ہی انکسار اور لجاجت سے خط لکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس اہم ذمہ داری کو ادا کر سکیں گے۔ تو جہاں بیداری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، وہاں ہوتی چلی جا رہی ہے، وہیں بیداری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذمہ داریاں بھی ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس پہلو سے میں نے سوچا کہ آج دو باتوں کی طرف تمام دنیا کے عمراء کو بھی اور صدران کو بھی اور اسی طرح ان تمام عہدیداران کو متوجہ کروں جن باتوں پر جن دو باتوں پر نظام جماعت کا انحصار ہے، اور اسی طرح باقی عہدیداران بھی اس نصیحت میں شامل ہیں۔ اگر وہ ان باتوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر کے ان سے منسلک ہو جائیں گے، زندگی بھر ان باتوں سے چمٹے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے سارے مسائل آسانی سے حل ہوں گے، اور جماعت احمدیہ کے نظام کو چلانے کے متعلق کسی قسم کی بے وجہ کی فکر لاحق نہیں ہوگی۔ ایک فکر تو وہ ہوتی ہے جو ہر ذمہ دار آدمی کو ذمہ داری کے ساتھ ہی لاحق ہو جاتی ہے، وہ اس کا تعلق تو اس کی زندگی سے ہے، موت تک یہ فکر اس کو دامنگیر رہتی ہے۔ اور ایک فکر وہ ہوتی ہے جو بد انتظامی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ بس میں جس فکر کے دور ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں وہ بد انتظامی کے دور ہونے کی فکر سے نجات کی خوشخبری دیتا ہوں، ذمہ داری کے فکر سے نجات کی خوشخبری نہیں، وہ تو ایک بری خبر ہوگی اگر میں دوں۔ تو ہر عہدیدار اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک فکر میں تو مبتلا ہے اور زندگی بھر مبتلا رہے گا، اس کا اس فکر میں مبتلا رہنا اس کی زندگی کی علامت ہے، اور اس کے اس فکر کے بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے، کم ہونے کی نہیں۔ لیکن جہاں کام کے بوجھ بڑھنے کے نتیجے میں خلا رہ جاتے ہیں اور عہدیداران کی تربیت کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ فکریں بہرحال دور ہونی چاہیے، اور ان کو دور ہونے کے علاج بھی سوچتے رہنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی فکروں سے ہمارے تمام عہدیداران کو آزاد کرے۔ پہلی بات تو اس مثال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو غالباً پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور آپ میں سے کئی نے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کی کتاب میں پڑھی بھی ہوگی۔ ایک موقع پر ان کی والدہ سے ہندوستان کے وائسرائے نے یہ سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ کیا ایک چھوٹے سے گھر کا انتظام چلانا زیادہ مشکل ہے یا ایک ایسی عظیم سلطنت کا انتظام چلانا جو اس پر سورج غروب نہ ہوتا ہو؟ تو ان کی والدہ نے بڑے تحمل سے اور بڑی گہری فکر کے ساتھ جواب دیا کہ اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹے گھر کا انتظام بھی چلایا نہیں جا سکتا، چھوٹی سی چھوٹی ذمہ داری کو بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر خدا کا فضل شامل حال ہو جائے تو بڑی سے بڑی سلطنت کا انتظام چلانا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہر پہلو سے آسان ہو جاتا ہے، خود بخود چلنے لگتا ہے۔ کتنی گہری تقویٰ کی بات ہے
جو صرف متقیوں کو نصیب ہو سکتی ہے اور ایک عارف باللہ کا کلام ہے. اس کے سوا کسی کے ذہن میں ایسا خوبصورت، ایسا حسین، ایسا حقیقی جواب آ ہی نہیں سکتا. بس اس بات کو یاد رکھیں کہ جماعتی ذمہ داریاں بڑھنے کے نتیجے میں جہاں آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، وہاں اللہ سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. اور وہ بندے جو خدا سے پیار کرتے ہیں اور خدا پر انحصار کرتے ہیں، ان کے کام خدا خود آسان کر دیتا ہے اور ان کے کام از خود رواں ہو جاتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ کاموں کے بڑھنے کے نتیجے میں آپ خدا سے تعلق بڑھائیں اور اس پر انحصار کریں. اس کا برعکس بہت ہی خطرناک ہے. جہاں آپ یہ خیال کریں کہ گویا آپ کے زور پر کام چل رہے ہیں، وہاں ایک نفسانیت کا کیڑا داخل ہو جاتا ہے جو نیک اعمال کو کھانے لگتا ہے، اور وہیں کاموں میں خرابی کی بنیادیں پیدا پڑ جاتی ہیں، خرابی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو خدا ہی پر توکل رکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ سارے کام خدا کے فضلوں سے چلیں گے، وہ ہمیشہ دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے کام بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور بہتر ہونے کے نتیجے میں ان کو تکبر کی ٹھوکر نہیں لگتی، بلکہ انکسار بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے. اس کے لیے دل میں زیادہ تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے رد عمل کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ جو بھی میرا شکر گزار بندہ ہوگا اس کو میں مزید دوں گا. بس سب سے اہم نقطہ یہی ہے جس کو آپ یاد رکھیں، پلے باندھ لیں، کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی بھلائیں نہیں کہ انتظام خواہ کتنے ہی بڑے اور وسیع تر ہوتے چلے جائیں، خدا کے فضل سے چلیں گے. اور جو لوگ خدا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کام آسان ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے وہ کام بنا دیتا ہے. اس لیے اپنا تعلق بڑھائیں اور پھر دعاؤں پر زور دیں اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے سب سے پہلا خیال دعا کا ہونا چاہیے اور سب سے پہلا سہارا خدا کا ڈھونڈنا چاہیے. یہ عادت آپ کے زندگی بھر کام آئے گی اور ہمیشہ آپ کے سارے کام آسان کرتی چلی جائے گی. دوسرا پہلو ہے تقوی کا، جس کا اسی سے تعلق ہے. اللہ سے تعلق بڑھانا ہو تو تقوی کا معیار بھی بڑھانا چاہیے. اور اس پر میں بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ مضمون اتنا وسیع ہے بلکہ عملاً لامتناہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خدا کی ذات لامتناہی ہے اس طرح تقوی کا مضمون بھی لامتناہی ہے، کیونکہ اس کا خدا کی ذات سے گہرا تعلق ہے. تمام تر انحصار تقوی کا اللہ تعالیٰ پر ہے. اس لیے متقی کے بلند مراتب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی کا مضمون بھی پھیلتا چلا جاتا ہے اور وسعت اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں آتی. اس پہلو سے خواہ لاکھ خطبات بھی دیے جائیں، یہ مضمون اپنی ذات میں ختم ہونے والا مضمون نہیں. آج میں اس پہلو سے امیروں کو اور دیگر عہدیداران کو، صدران مجالس ہوں یا دیگر عہدیدار ہوں، ان کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دعا کو، جس کی طرف پہلے بھی میں متوجہ کر چکا ہوں، اس کو خصوصیت کے ساتھ اپنا لازمہ بنا لیں، اس دعا کے ساتھ چمٹ جائیں اور اس دعا کو اپنے ساتھ چمٹا لیں. اور وہ ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے خدا ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا کرتے ہوئے جب وہ اس پر غور کریں گے تو اس کے نتیجے میں نئے نئے مضامین ان کو سجھائی دیں گے اور وہ مضامین ان کے کام آسان کریں گے. خاص طور پر اس مضمون کو پیش نظر رکھیں کہ اگر کوئی امیر ہے یا صدر ہے یا جیسا کہ میں نے کہا ہے دوسرا عہدیدار ہے، اس کا کام تب اچھا ہوگا
اگر وہ متقیوں کا امام بننے کی دعا بھی کرے گا اور کوشش بھی کرے گا اور اپنے ماتحتوں کا تقوی کا معیار بڑھانے کی کوشش کرے گا. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ منتظمین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر حسن انتظام سے آراستہ ہوں، یعنی یہ صلاحیت ہم میں ہو کہ ہم اچھا انتظام چلا سکیں، تو یہی کافی ہے. حالانکہ ہرگز یہ کافی نہیں ہے. حسن انتظام اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن وہ مہرے جن کو اس نے چلانا ہے، وہ مادہ جس سے اس نے کام لینا ہے، اس کی اپنی صفات ہیں، اپنی خصلتیں ہیں، جن کے اچھے ہونے کے نتیجے میں حسن انتظام بہتر پھل لائے گا، اور جن کے کمزور ہونے کے نتیجے میں حسن انتظام کو بھی اسی طرح کمزور اور ناقص پھل لگیں گے. ہماری جماعت کا کارکن وہ مادہ ہے جس کا معیار بڑھانا ضروری ہے. اگر اس مادے کو تقوی نصیب ہو تو اس کے اندر نئی صفات ابھریں گی، نئی خصوصیات پیدا ہوں گی، اور ایک اچھا منتظم ایسے مادے سے بہت بڑے بڑے کام لے سکتا ہے. اگر تقوی کا معیار گرا ہو تو یہ ایک بوسیدہ اور بیکار مادہ ہوگا، جس کے نتیجے میں اچھے سے اچھا حسن انتظام بھی اس پر اچھا عمل نہیں دکھا سکتا اور اچھا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. جو بوسیدہ چیز ہے اس کو کہاں تک آپ سنبھال سکتے ہیں؟ جو شکل بھی دیں گے وہ شکل عارضی ثابت ہوگی اور رخنوں والی ہوگی. اس لیے مٹیریل یعنی مادے کا اچھا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور یہ دعا ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ دینی انتظامات میں، دینی معاملات میں ہر امیر، ہر صاحب عمل کو اپنے ماتحتوں کے تقوی کا معیار بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ وہ دعا اثر نہیں دکھائے گی جس کے ساتھ اس دعا کی تائید میں نیک اعمال شامل نہ ہوں. یہ وہ عمل صالح ہے جو رفت عطا کرتا ہے دعا کو. بس ہر دعا کے ساتھ ایک عمل صالح کا مضمون بھی چسپاں ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو لازم ہے، اور اسی عمل صالح کو اختیار کرنا چاہیے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. بس تمام عمراء اور تمام عہدیداران کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ان کی اپنی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ جہاں وہ اپنے لیے متقیوں کا امام ہونے کی دعا کریں، وہاں اپنے ماتحتوں کا تقوی کا معیار بڑھانے کی کوشش کریں. اور اس پہلو سے مجھے یہ خلا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جماعت کے بھی بہت سے منتظمین اس کو براہ راست اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ہم ہیں انتظام کے سربراہ اور مربیان یا بعض بزرگ لوگ تقوی کے سربراہ ہیں، اور گویا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حالانکہ جماعت احمدیہ میں جو ایک روحانی جماعت ہے، حسن انتظام کو حسن تقوی سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. زندگی کے وجود کا حصہ، مومن کی زندگی کے وجود کا تقوی ایک دائمی حصہ ہے. اس لیے یہ باطل تصور دل سے بالکل نکال دیں کہ آپ منتظم ہیں اور تقوی کے نگران اور لوگ ہیں. آپ ہی منتظم بھی ہیں اور آپ ہی تقوی کے نگران بھی ہیں. اس لیے سب سے زیادہ نظر آپ کی اپنے ماتحت کارکنوں کے تقوی پر بھی ہونی چاہیے اور عام افراد جماعت کے تقوی پر بھی ہونی چاہیے. اور ہمیشہ اس فکر میں غلطاں رہنا چاہیے کہ میرے دائرہ کار میں جو احمدی بستے ہیں، خواہ کسی حیثیت سے بھی ہوں، کسی عمر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے تقوی کا کیا حال ہے. ان پر نظر رکھنی ضروری ہے. ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ تجزیاتی نظر اختیار کرنی چاہیے. لیکن تجزیاتی نظر سے مراد تخریبی تنقیدی نظر نہیں یا منتقمانہ نظر نہیں. اس معاملے میں بھی جماعت کو بار بار نصیحت کی ضرورت ہے. بعض لوگ اپنی خشکی کو نیکی سمجھنے لگتے ہیں اور خشک مزاجی کی وجہ سے، کیونکہ وہ بدی کرنے کے اہل ہی نہیں ہوتے،
کیونکہ مزاج ہی بڑا خشک ہوتا ہے، اس میں رس ہی کوئی نہیں، وہ اس سے نچوڑے گا کوئی کیا، نہ نیکی نچڑتی ہے نہ بدی نچڑتی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تقوی کے بڑے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی تنقیدی نظر ہمیشہ لوگوں کو چھلنی کرتی رہتی ہے، اور کبھی اندرونی نظر سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میری باتیں کسی کو تکلیف پہنچاتی ہیں یا آرام پہنچا رہی ہیں، میں بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں یا اپنا ایک دبا ہوا جذبہ انتقام پورا کر رہا ہوں، اور یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں بہتر ہوں، تم لوگ گندے ہو۔ ایسے لوگ نیکوں پر بھی تنقید کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ فلاں بات میں تو نیک ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا، اندر سے پھولو تو یہ حال ہے، اور وہ گویا خدا نے ان کو داروغہ بنایا ہوا ہے اندر سے پھولنے کا۔ یہ پھولنے کا لفظ پنجابی ہے لیکن ہے بہت برمحل اطلاق پانے والا، اس لیے میں نے عمدن اس کو استعمال کیا ہے، یعنی کریت کر اندر سے تلاش کر کے قریب سے دیکھ کر معلوم کرنا کہ کون کون سے نقص اس کی اس پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں جو خدا کی ستاری کا پردہ ہے۔ بس یہ خدا کی ستاری کے پردے کو چاک کر کے اس سے پرے جھانک کر مومنوں کی برائیاں تلاش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ امیر کو اور منتظم کو ایسی آنکھ سے احتراز ضروری ہے، اور ایسی سرشت سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اس کی نظر بالکل اور طریق سے اپنی جماعت کو، اپنے ماتحتوں کو دیکھتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی محبت میں پیار ہوتا ہے، اس کی نظر میں پیار ہوتا ہے، اس کی نظر میں فکر ہوتا ہے۔ اس کی نظر جب کسی برائی کو تلاش کرتی ہے تو اس کو گہرا غم لگا دیتی ہے، روگ لگا دیتی ہے، اور وہ بے چین ہو جاتا ہے، دوسرے کو بے چین نہیں کرتا، خود بے چین ہوتا ہے، اور اس بے چینی کے نتیجے میں اس کے دل سے جو دعائیں اٹھتی ہیں ان میں ایک عجیب شان پیدا ہو جاتی ہے جو مقبولیت کی شان ہے، اور اس کی نصیحت میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ بس اس پہلو سے خامیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ خامیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری ہر عہدے دار کی ذمہ داری ہے جو اپنے دائرہ کار میں اثر دکھائے گی، لیکن اس نظر سے، جس نظر سے میں نے آپ کو تلقین کی ہے، اس نظر سے خامیوں پر نگاہ رکھیں اور ان کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ جماعت کے اپنے ماتحتوں کے تقوی کے معیار کو بلند کریں گے، اتنے ہی عظیم الشان کامیاب منتظم ثابت ہوں گے، اور اللہ کی نظر میں آپ کا اپنا مرتبہ بلند ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز بھی ہے جو قرآن کریم ہمیں تقوی کے معیار کو بڑھانے کے لیے بتاتا ہے، اس کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، لیکن یہ بات بھی تو درست ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ اللہ کے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس ہر متقی کا کام ہے کہ تقوی کو عزت دے، کیونکہ تقوی خدا کی نظر میں عزت پاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں اختیار کرنے کے نتیجے میں جماعت میں تقوی کی قدر و قیمت بڑھے گی، اور اس سلسلے میں بھی بعض خطرات ہیں جن سے بچ کر چلنا ضروری ہے۔ قادیان میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ باتیں ورثے میں پائی تھیں، یعنی وہ نسلیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ مل کر بڑی ہیں اور اس ماحول کو انہوں نے پایا ہے، ان کی اپنی کوئی خوبی نہیں تھی، مگر صحابہ کی جو تربیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں یہ روزمرہ کی باتیں تھیں جن کا نصیحت سے تعلق نہیں تھا بلکہ ایک معاشرتی ورثہ تھا، اور اس ورثے میں یہ بات شامل تھی کہ عزت کے لائق وہی ہے جو نیک ہے، اور اس میں
جو کلاس کا فرق ہے یہ بالکل کلیتاً نظر انداز ہو جایا کرتا تھا. یعنی مختلف طبقات جو دنیا کی نظر میں یعنی دنیا کے پیمانوں سے بنائے جاتے ہیں اور جن میں دنیاوی وجاہت، عہدہ، مقام، مرتبہ، دولت، یہ سارے وہ محرکات ہیں جو کسی رنگ میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کلاسز کا وجود ابھرتا ہے اور طبقات بنتے ہیں. یہ بھی ایک طبی روزمرہ جاری رہنے والا سوشل نظام ہے اور اس سے مومن بھی کلیتاً بچ سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک نظام ہے جو خود بخود تشکیل پاتا چلا جاتا ہے اور طبقات ابھرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک عزتوں کا تعلق ہے وہاں عزتوں کے معاملے میں مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. طبقات بے شک ہوں، ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں بھی تقسیم کیا ہوا ہے، اس طرح انسان بھی طبقات میں بٹ جاتا ہے. لیکن جہاں تک عزتوں کا تعلق ہے تم ہمیشہ تقوی کو عزت دینا، کیونکہ خدا تقوی کو عزت دیتا ہے. اس اصول کو ہم نے قادیان میں اس زمانے میں کار فرما دیکھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اس کا نصیحتوں سے تعلق نہیں تھا، یہ ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاقی تربیتی ورثہ تھا جو ان نسلوں نے پایا تھا. اس ورثے کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. اب وہ دور آ گیا ہے جس دور میں اس ورثے کو دوبارہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ تمام دنیا میں پھیلنے والی جماعتوں نے از خود یہ ورثہ اپنے آباء و اجداد سے نہیں پایا. اس لیے میں نے لفظ سرمایہ کاری استعمال کیا. یہ جماعت احمدیہ کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اور تعداد کے مقابلے پر یہ سرمایہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس لیے اس سرمایہ کو بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ دانشمندی سے بڑھانا چاہیے اور حرکت میں لانا چاہیے. بس عمراء اور عہدیداران اگر یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ تقوی کو عزت ملنی چاہیے تو اللہ تعالی کے فضل سے دوبارہ یہ سرمایہ نشو و نما پانے لگے گا اور جماعت پھر اس پہلو سے بہت ہی متمول ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ہم اس دور کی تمام نسل کو اس پہلو سے اتنا متمول اور غنی کر دیں کہ آئندہ آنے والی نسل پھر شکر کے ساتھ ان کی طرف دیکھے، جس طرح ہم نے بڑے ہی شکر کے ساتھ جھکی ہوئی نگاہوں سے اپنی پہلی نسلوں کو دیکھا تھا اور اس بات کو ہمیشہ دل میں جانشین کیا کہ ہم ان کی دولتوں کا سرمایہ حاصل کرنے والی نسل ہے. ویسا ہی آج کی نسل خدا کرے کہ اس پہلو سے اتنی متمول ہو جائے کہ وہ آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو جو ساری دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کو یہ سرمایہ عطا کرنے والی نسل بنے اور یہ سرمایہ ان کے ہاتھوں میں چھوڑ کر جانے والی نسل بنے. اس پہلو سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا بعض خطرات بھی ہوتے ہیں، ریاکاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں بعض دفعہ اور تصنعات بھی آ جاتے ہیں، بعض اور کئی قسم کے بھی ایسے خطرات ابھرتے ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ قادیان کا معاشرہ تھا کیا. ایک ایسا عجیب معاشرہ تھا جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں تھی. وہاں ایک غریب مزدور جو سارا دن محنت کر کے پالتا تھا، اپنا پیٹ پالتا تھا، بچے تھے تو ان کی نگرانی بھی کرتا تھا اسی محنت سے، وہ ایسی بعض دفعہ اپنی نیکی کی وجہ سے ایسا عزت کا مقام پاتا تھا کہ بڑے بڑے دنیاوی طبقات سے تعلق رکھنے والے جھک کر اس سے ملتے تھے، اس کو محبت اور پیار اور اکرام کی نظر سے دیکھتے تھے، مصافحہ کرتے وقت عزت کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے اور دعا کی درخواست کرتے تھے. ایسے فقیر بھی تھے وہاں
جن کی بے حد عزت کی جاتی تھی. مجھے یاد ہے ہماری مسجد مبارک کے نیچے سیڑھیاں اترتے ہی بائیں طرف ایک چبوترے کے اوپر شمس الدین مرحوم ایک درویش تھے جو مفلوج تھے، اور ان کا گزارا بھیک پر تھا، لیکن کوئی دنیا کا بھکاری اس شاید کم ہی کبھی کسی نے اتنی عزت پائی ہو جتنی وہ بھائی شمس الدین کی عزت کی جاتی تھی. کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ورثہ تھا کہ چونکہ وہ نیک انسان تھے اور خدا سے تعلق رکھنے والے انسان تھے، اور بھکاری اس رنگ کے نہیں تھے کہ بھیک کی خاطر بیٹھے ہوں. ایک مفلوج آدمی بیٹھا تھا، جو آئے کبھی عزت اور محبت کے ساتھ کچھ دے جائے تو اس کو دعا دے کر قبول کرتے تھے اور اسی سے چندے بھی دیا کرتے تھے. ان کے اس مقام کا ایک احترام قائم تھا، اور بچے بھی جب گزرتے تھے تو بھائی شمس الدین کہہ کے سلام کر کے ادب سے جھک کر وہاں سے گزرا کرتے تھے. وہاں بعض پاگلوں کی بھی عزت کی جاتی تھی، کیونکہ وہ نیکی کی حالت میں پاگل ہوئے اور پاگل پن کی حالت میں بھی نیکی ساتھ چل رہی تھی، اور ان کے ساتھ بھی بڑی محبت اور احترام کا سلوک کیا جاتا تھا. چنانچہ ایک ایسے ہی پاگل تھے جو مجھے یاد ہے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردانے میں بڑے حق کے ساتھ داخل ہوا کرتے تھے. ان کی وہاں جو مطالبہ ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. مجلس میں بیٹھتے تھے، اپنے رنگ کی باتیں کر کے چلے جایا کرتے تھے، اور پاگل پن تو تھا لیکن پاگل پن کے ساتھ کچھ نیکی کی حکمت بھی ہوتی تھی. وہ جو ہمارے معاشرے میں مجذوب کا تصور پیدا ہوا ہے وہ غالباً اسی وجہ سے ہوا ہے، جو بیرونی معاشروں میں نہیں ملتا. مجذوب ایسے پاگل کو کہتے ہیں جو غالباً پاگل ہونے سے پہلے خدا سے تعلق رکھنے والا ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے پاگل پن میں بھی اس تعلق کی جزا اس کو ملتی رہتی ہے، اور اس کے منہ سے بعض دفعہ عارفانہ کلمات جاری ہوتے رہتے ہیں. جہاں جاہل سوسائٹی ہو وہاں وہ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پاگلوں کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. ہر فقیر پاگل بے وقوف، خواہ وہ گاندھی بکنے والا ہو، اس کی بھی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی مجذوب ہے. حالانکہ یہ جہالت ہے، ہر شخص مجذوب نہیں ہوا کرتا. مجذوب وہ پاگل ہے جس کے پاگل پن میں بھی خدا کے تعلق کے آثار ظاہر ہوں، اور بسا اوقات اس کے منہ سے عرفان کی باتیں جاری ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث اور سنت کے مضامین کے مطابق ہوتی ہیں، ان سے ٹکرانے والی نہیں. بہرحال جب ایسی سوسائٹی ہو تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ عزتیں طبقات کے پیش نظر نہیں کی جاتی بلکہ تقوی کے پیش نظر کی جاتی ہیں. ایسے بھی وہاں بزرگ تھے جو ہر لحاظ سے بلند مقام اور مرتبہ مراتب رکھتے تھے، اپنے عہدوں کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی. ان کو اس وجہ سے کہ خدا نے ان کو دنیاوی عزت دی ہے، حسد کا شکار نہیں بنایا جاتا تھا. تقوی کی سوسائٹی کا ایک یہ بھی پہلو ہے جسے پیش نظر رکھنا چاہیے. بعض جہلاء تقوی کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ صرف غریب کی عزت کی جائے اور امیر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے. لیکن متقی وہ ہے جو تقوی کی عزت کرتا ہے. تقوی اگر گودڑی میں بھی دکھائی دے تو وہ اس سے محبت کرے گا اور پیار کرے گا. اگر شاہانہ فاخرانہ لباس میں بھی دکھائی دے تب بھی وہ تقوی سے پیار کرے گا. نہ گودڑی کے چیتھڑے اسے تقوی کی عزت کرنے سے باز رکھ سکیں گے، نہ فاخرانہ لباس کی چمک دمک اس کی نظر میں حائل ہو سکے گی، کیونکہ اس کی نظر تقوی کی عاشق ہوتی ہے. جہاں بھی دکھائی دے وہ اس کی عزت کرتی ہے. بس یہ وہ اکرام ہے تقوی کا جو ہم نے اس آیت کریمہ سے سیکھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا خدا تقوی کو عزت دیتا ہے. اگر اس خدا سے تمہیں محبت اور تعلق ہے تو تم بھی ہمیشہ تقوی کو عزت دینا. اگر سوسائٹی میں تقوی کو عزت دی جائے تو تقوی پنپتا ہے اور بڑی عمدگی سے نشو و نما پاتا ہے. جیسے بہار میں از خود پودے جو پہلے مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں
وہ نئی نئی کونپلیں نکالنے لگتے ہیں، نئے رنگ ان پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح تقویٰ کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے، اور یہ ماحول جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تقویٰ کی افزائش میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں جیسا کہ بہار ہو یا برسات ہو تو بعض غلط جڑی بوٹیاں بھی سر نکالنے لگتی ہیں۔ ایسے ماحول میں بعض دفعہ دنیا دار لوگ بھی نیکی کے لبادے اوڑھ کر ذاتی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں نمائش آ جاتی ہے، اور وہ تقویٰ کو بعض دفعہ پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ایسی عورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو پیر بنتی ہیں، اور ان کی ایجنٹس ہیں وہ مشہور کرتی ہیں کہ فلاں بی بی جو ہے وہ بڑی نیک ہے، وہ اتنے تہجد پڑھتی ہے، اتنی نمازیں پڑھتی ہے، کسی مراد کو کسی ضرورت کے وقت اس کے دربار میں حاضری دو گے تو مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ مرض بڑھ کر پھر قبر پرستی تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ ایسے خطرناک اڈوں سے پناہ مانگنی بھی ضروری ہے، اور بعض باتیں ہیں جو سچے تقویٰ اور دکھاوے کے تقویٰ میں تفریق کرنے والی ہیں، ان کو آپ پیش نظر رکھیں۔ مجھے یاد ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑی ہی باریک اور نگران نظر رکھتے تھے، اس لیے بعض لوگ جن کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا تھا اس پر وہ سخت رد عمل دکھایا کرتے تھے، اور بعض لوگ جن کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا تھا اس پر نہ صرف یہ کہ رد عمل نہیں دکھاتے تھے بلکہ خود بھی ان کو دعاؤں کے لیے لکھتے تھے۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی، حضرت مولوی شیر علی صاحب، حضرت مولوی سرور شاہ صاحب، اسی قسم کے اور کثرت سے بزرگ تھے، حضرت مفتی محمد صادق صاحب، جن کو حضرت مسلم موعود ہر موقع پر دعا کے لیے لکھا کرتے تھے اور محبت اور احترام سے پیش آتے تھے، اور جہاں تک توفیق ملتی تھی ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، یعنی عام خدمتوں کے علاوہ بھی ان سے محبت اور ہدیے دینے کا تعلق بھی رکھتے تھے۔ لیکن بعض لوگ جو نیکی کے نام پر سر اٹھاتے تھے ان پر وہ اس طرح برستے تھے جس طرح آسمان سے بجلی کڑک کے ٹوٹتی ہے، اور بڑے سخت ان کے بارے میں پریشان ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آنکھ اللہ کے نور سے دیکھتی تھی، اور آپ جانتے تھے کہ کہاں فتنہ پیدا کرنے والی نیکی ہے جو بظاہر نیکی ہے لیکن حقیقت میں تقویٰ سے آ رہی ہے، اور کہاں سچا تقویٰ ہے۔ اس کی ایک اور پہچان بھی ہے جو عام نظر سے بھی سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے مما رزقناہم ينفقون۔ خدا سے تعلق رکھنے والے جو متقی ہیں، تقویٰ کی تعریف ہی ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو خدا جو ان کو دیتا ہے وہ خدا کی راہ میں آگے جاری کرتے ہیں۔ بس وہ بزرگ جن کا میں نے ذکر کیا جو سچے بزرگ تھے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردہ تھے، ان کو ایک ہاتھ سے ملتا تھا تو وہ دوسرے ہاتھ سے لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے، ایک ہاتھ سے ملتا تھا تو دوسرے ہاتھ سے وہ جماعت پر خرچ کیا کرتے تھے، اور ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے پر نگران اور مستعد رہا کرتے تھے۔ اور یہ وہ بات تھی جو ان کو عام لوگوں سے جو بٹورنے کی خاطر، لوگوں کی دولتیں بٹورنے کی خاطر بزرگ بنتے ہیں، ان سے ممتاز اور الگ کر دیا کرتی تھی۔ یہ جو نیک بیبیوں کے اڈے بعض دفعہ بن جاتے ہیں، اور غیر احمدیوں میں تو کثرت سے یہ رواج ہے، ان میں بھی آپ یہ بات دیکھیں گے کہ یہ نیک بیبیاں چندوں میں پیچھے ہوں گی، بلکہ شاید نہ ہی دیتی ہوں، اور غریبوں پر خرچ کرنے والی نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے تقویٰ کا ڈھنڈورا پیٹ کر اپنا ایک بلند مقام بنا کر گدی بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور ایسے نیک مرد بھی ہوتے ہیں، یعنی بظاہر نیک مرد، اور پھر بعضوں کے ملے جلے حالات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا حال ہے، کچھ خرچ کرنے والے بھی ہیں لیکن بعض دفعہ ریاکاری ان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ نیک بننے کا شوق اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی ان سے جھک کر سلام کرتا ہے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اور بڑے مزے سے ہاتھوں کو لمبا کر کے اس پہ وہ سے وصول کرتے ہیں۔ اور متقی وہ ہے جو شرم سے غرق ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے، اگر اس شخص کی میری بدیوں پر نظر ڈالے تو متنفر ہو کر میری طرف پیٹ پھیر کر مجھے پیٹ دکھا کر چلا جائے۔
اور اب ان دونوں کے دل کے معاملات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے اور کون نہیں، مگر وہ لوگ جن کو خدا اپنا نور عطا کرتا ہے وہ ظاہری طور پر ثبوت نہ ہونے کے باوجود جانتے ہیں کہ کن میں سچے تقوی کی روح ہے اور کن میں سچے تقوی کی روح نہیں۔ اس دوسرے پہلو سے تقوی کا معیار بڑھانے کے لیے انکسار کا معیار بڑھانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ تقوی کی جڑیں جتنی گہری ہوں اتنا ہی زیادہ تقوی کا درخت نشو و نما پاتا ہے، اور تقوی کی جڑیں گہری ہونے کا مطلب انکسار کا بڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ کسی شخص میں عارفانہ انکسار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی جڑیں زمین میں گہری پیوست ہوں گی، اور اتنا ہی زیادہ صحیح معنوں میں اس کا تقوی کا درخت نشو و نما پائے گا۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، وَأَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ وہ کلمات طیبہ جو خدا کے کلام کا مظہر ہوا کرتے ہیں ان کی مثال ایسے درختوں سے ہے جن کی جڑیں ثابت ہوں اور جن کی شاخیں آسمان سے باتیں کرنے والی ہوں۔ یہاں لفظ ثابت استعمال کیا گیا، یہ نہیں فرمایا گیا کہ جڑیں گہری ہوں، لیکن اس ایک لفظ ثابت نے دو مضامین بیان کر دیے، کیونکہ بعض درخت جن کی جڑیں گہری ہوں اور کھوکھلی ہوں، یعنی اندرونی طور پر بیماریوں کی شکار بھی ہوں، وہ ثابت نہیں ہو سکتے، اور بعض دفعہ اپنے مادے کی مزاج کے لحاظ سے، یعنی جو قدرت نے مادے کو صفت بخشی ہے اس پہلو سے بعضوں کی جڑیں ویسے ہی کمزور ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہیں، مگر جب آندھی چلتی ہے تو وہ جڑوں سے درخت ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، اور اگر گہری نہ ہوں اور مضبوط ہوں اور زمین کی سطح پر پھیلی ہوں، جیسا کہ عموماً یورپین درختوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، تو بڑے بڑے تناور درخت بہت اچھے لہلہاتے ہوئے نشو و نما پاتے ہوئے ہر موسم میں ترقی کرتے ہوئے درخت آندھی کے مقابل پر اس طرح منہدم ہو جاتے ہیں جس طرح کھوکھلی جڑوں والے درخت بعض دفعہ گر جایا کرتے ہیں۔ پیچھے جب آندھیاں آئیں تو جن جگہوں پارکوں میں کبھی کسی میں ہم سیر پہ جاتے رہے ہیں، ان میں جب سیر پہ جانے کا موقع ملا تو میں نے تعجب سے دیکھا کہ بہت ہی عظیم الشان درخت جن کا بہت روپ پیدا ہوتا تھا، ان کی جڑیں سطحی تھیں، اور اکثر درخت جڑوں سے اکھڑے ہیں، ان کی جڑیں بھی ساتھ اکھڑی ہیں، ان کے اوپر لفظ ثابت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ثابت لفظ میں دونوں خوبیاں آ جاتی ہیں، ایسی جڑیں جو مضبوط ہوں اور درخت کو تحفظ دیں، اور ایسی جڑیں جو گہری ہوں، کیونکہ ابتلا کے وقت اگر وہ گہری نہیں ہوں گی تو ثابت نہیں رہ سکیں گی، اس لیے مضبوط بھی ہوں تو کافی نہیں۔ بس قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا یہ کمال ہے کہ اس نے تقوی کے درخت کی مثال ایسے جڑوں والے درخت کی مثال سے دی ہے جس کی جڑیں ثابت ہوں، یعنی مضبوط بھی ہوں اور گہری بھی ہوں، اور کوئی ابتلا کی آندھی انہیں ہلا نہ سکے، اور ہر حال میں نشو و نما پانے والے ہوں۔ جتنی جڑیں ان کی ثابت ہوں گی یعنی مضبوط اور گہری ہوں گی اتنا ہی ان کا تقوی مضبوط ہوگا۔ دراصل یہ تقوی کی تعریف ہے، یعنی انکساری وہ جو حقیقی اور عارفانہ انکساری ہے، اور چھپی ہوئی نیکیاں وہ جو جراثیم کے اثر سے پاک ہیں، اور ان کے نتیجے میں ان کے درخت وجود کو ایک مضبوطی اور طاقت ملتی ہے۔ یہ تقوی کی بہترین مثال دی گئی ہے۔ جتنی نیکیاں ان کی چھپی ہوئی ہیں اتنا ہی ان کے درخت کو اللہ تعالیٰ رفتیں عطا کرتا ہے، جتنی ان کی نیکیاں صحت مند ہیں اتنا ہی وہ آزمائشوں کے مقابل پر ثابت قدم ہونے کی استطاعت رکھتے ہیں اور طاقت پاتے ہیں۔ ایسے درختوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر حال میں پھل لگتے رہتے ہیں، اور ان کے پھل دائمی ہوتے ہیں، آسمان سے ان کو پھل ملتے ہیں، لیکن جڑیں ان کی
ان کے انکسار کی وجہ سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور گہری زمین کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور ان کی گہرائی کا تناسب ان کی بلندی کے ساتھ ہے۔ ثابت و فرع فی السماء، یہ دو متقابل تصویریں ہیں جن کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ جتنی ثابت ہوں گی، جتنی مضبوط اور گہری ہوں گی، اتنا ہی درخت بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ بس اس پہلو سے ان صفات کو پرورش دینے کی ضرورت ہے، ان صفات کی پرورش کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جس طرح ماں پرورش کرتی ہے بچوں کی، جس طرح ایک زمیندار اپنے درختوں کی پرورش کرتا ہے اور ہر ایسا ذریعہ استعمال کرتا ہے جس سے یہ صفات پیدا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی طرح عمراء اور عہدیداران کو اپنے ماتحت عہدیداران کی تربیت کرنی چاہیے، اور ان سے معاملات کے درمیان جب ایسی باتیں دکھائی دیں جن سے معلوم ہو کہ بعض پہلوؤں سے ان کے تقوی میں کمزوری ہے، بعض دفعہ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کسی شخص سے اس بنا پہ حسد کرنے لگتے ہیں کہ اس کو امیر کا زیادہ قرب حاصل ہے، اور اس کی کمزوریوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ اپنے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے دوسرے کی اچھی بات بھی ان کو بری لگنے لگ جاتی ہے، اور مجلس عاملہ میں اس بنا پر پارٹی بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ گروہی تعلقات کی بنا پر مشورے غلط دے جاتے ہیں، اور جس کے ساتھ دوستی زیادہ ہو اس کی ضرور تائید کرنی ہے، اگر ضرور نہیں تو اکثر صورتوں میں تائید کرنی ہے۔ اس قسم کی بہت سی بیماریاں ہیں جو جڑوں کو کھانے والی ہیں۔ ایسے درختوں کی جڑیں بظاہر گہری بھی ہوں تو ثابت نہیں کہلا سکتی۔ بس ایک امیر کے لیے یا ایک صدر کے لیے یا دوسرے منتظم کے لیے اگر وہ اپنا تقوی کا معیار بڑھا لے اور خدا کے نور سے دیکھنے لگ جائے، یہ باتیں معلوم کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں پر وہ تنگی محسوس کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کے لیے گہری ہمدردی کے جذبات رکھے، ان کی خاطر دکھ محسوس کرے۔ تنگی اور چیز ہے اور دکھ اور چیز ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تنگی کے نتیجے میں بعض عمراء پھر بیزار ہو جانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا بکواس ہے، کس قسم کے بےہودہ لوگ ہیں، اور وہ ان کا دل اچاٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ دکھ کے نتیجے میں ان کے لیے زیادہ فکر، ان سے زیادہ گہرا تعلق ہونے لگ جاتا ہے۔ بس تنگی محسوس کرنے کی بجائے ان کے لیے دکھ محسوس کرنا چاہیے۔ تنگی کو خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً فرمایا ولا تسم عن الناس۔ یہاں جو تسم کا مضمون ہے یہ تنگی کا مضمون ہے۔ تکلیف تو پہنچے گی تجھے لوگوں کے کثرت سے آنے کے نتیجے میں، بے وقت تجھ سے مطالبات کرنے کے نتیجے میں، لیکن دل میں تنگی نہ پیدا کرنا۔ ہاں، جو تکلیف کے نتیجے میں جو دوسرے لوازمات ہیں ان سے تو انسان کو مفر نہیں ہے، ان میں دعا کی طرف متوجہ ہونا، قربانی کی روح اختیار کرنا، زیادہ انکسار اختیار کرنا، اور بہت سی خوبیاں ہیں جو خدا کی خاطر تکلیف اٹھانے کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر تنگی نہ ہو تو وہ خوبیاں پیدا ہوں گی، اگر تنگی ہوگی تو وہ خوبیاں ضائع ہو جائیں گی۔ بس جب میں تنگی کہتا ہوں تو اس وسیع مضمون کو پیش نظر رکھ کر یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ عمراء کو اور عہدیداران کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں میں جب اس قسم کی خامیاں دیکھیں تو تنگی محسوس کرنے کی بجائے ان کے لیے درد محسوس کریں اور ان کو نصیحت کریں اور ان کو اس طرح پرورش دیں کہ گویا ان کا اپنے وجود کی بنا ان پر ہے۔ اس پہلو سے عہدیدار اور امیر درخت کا وہ حصہ بن جاتا ہے جو باہر نکلا ہوا ہے، جس کی شاخیں آسمان پہ ہیں، اور یہ تمام عہدیدار اور کارکن اس کی جڑیں بن جاتے ہیں۔ بس ایک اور منظر ہمارے سامنے ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر عہدیدار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ماحصل کی بلندی اور جو کچھ وہ خدا کی نظر میں حاصل کرتا ہے اس کی رفعت اس بات پر منحصر ہے، اور یعنی اس بات پر بھی بہت حد تک منحصر ہے
کہ ان کے ماتحتوں کا تقوی کیسا ہے. اگر وہ متقی ہوں گے، اگر وہ پیوستہ ہوں گے اور گہرے ہوں گے اور ثابت کہلا سکتے ہوں گے تو ایسے امیر کا درخت بہت رفتیں اختیار کرے گا اور اس کے کاموں کو بہترین پھل لگیں گے. بس اس نئی تعریف کے روح سے، اس نئے زاویے کے روح سے پھلوں کی تعریف بدل جاتی ہے. یہاں پھلوں سے مراد ہے جماعت کی اجتماعی کوششوں کا پھل. جتنا زیادہ جڑیں اچھی ہوں گی اور ان کے تقوی پر امیر کی یا دیگر عہدیداروں کی نظر ہوگی، اسی حد تک ان لوگوں کی اجتماعی کوششیں پھل لائیں گی اور اس کے نتیجے میں امیر چونکہ ان کا نمائندہ ہے اور ان کا ایک سمبل بن جاتا ہے، اس لیے اس کی رفتیں یعنی امیر کی سربلندی اور اس کی ترقی دراصل ساری جماعت کی سربلندی اور ساری جماعت کی ترقی ہے. تو اس پہلو سے گہری نظر رکھتے ہوئے اپنے ماحول کی نگرانی کرنی چاہیے، کمزوریوں پر بھی نگاہ رکھنا چاہیے، تقوی سے وابستہ ان فتنوں پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے جن میں سے بعض کی مثال میں نے دی ہے، لیکن اور بھی بہت سے فتنے ہیں جو نیکی کا روپ دھار کر جماعتوں کو شیطانی وساوس میں بھی مبتلا کرتے ہیں اور شیطانی تحریکات کو پھیلانے میں مدد دیتے ہیں. ان سب پر نگاہ رکھتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے اگر تمام جماعتی عہدیداران اپنے کام کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ کام دراصل خدا ہی نے کرنے ہیں. وہی بات ہے جس سے میں نے اس خطبے کا آغاز کیا تھا کہ کام خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، خدا کی طرف سے توفیق مل جائے تو ہر بات آسان ہو جاتی ہے. ہر بات پہاڑی ندیوں کی طرح خودرو بڑی طاقت سے بہنے لگتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے، اس کو جاری کرنے کے لیے کسی بظاہر محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. جو محنت اس میں داخل ہوتی ہے وہ ایک طبی قانون کے طور پر خود بخود اس کام کو آگے بڑھانے میں جذب ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا یہی محسوس کرتا ہے کہ خود بہنے والی ایک طاقتور پہاڑی ندی ہے. لیکن ان دو باتوں پر اس کا انحصار ہے جو میں نے بیان کی ہیں. اللہ اپنے تقوی کا معیار بڑھاتے ہوئے انحصار خدا پر کریں اور دعاؤں پر زور دیں اور دعاؤں پر اپنے سب کاموں کی بنا کریں اور پھر اپنے ماتحتوں کے تقوی کو بڑھائیں اور ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے کام آج جس رفتار سے چل رہے ہیں ان سے سینکڑوں زیادہ گنا رفتار سے اور زیادہ قوت کے ساتھ اور شان کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوں گے اور آئندہ نسلوں کو جو ہم ورثے میں تقوی دیں گے اس کی جزا ہمیشہ ہمیں نصیب ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اختتام پر میں اپنے ایک بہت ہی پیارے بھائی صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ غائب ہوگی اور ان کے ساتھ ہی ہمارے اور بھی بہت سے ایسے دوست ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئے جن کے اپنے مقامات اور ایسے مراتب تھے جو بعض صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں، بعض صورتوں میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نظر سے مخفی بھی رہتے ہیں. تو ان سب کو اپنی دعاؤں میں اس جنازے میں شامل کریں. ایک اور دوست جن کا ان کی سب کا نام تو پڑھ کر سنا دیا گیا ہے، ان میں سے دو کا ذکر میں خصوصیت سے کرنا چاہتا ہوں. ایک ہمارے چودھری فتح محمد صاحب نائب امیر جماعت لاہور، ان کی وفات کی بھی کل اطلاع ملی ہے. یہ بھی بہت مخلص، فدائی اور بے لوث خدمت کرنے والے اور ہر قسم کی ریاکاری سے کلیتاً پاک، صاف گو صاف دل انسان تھے اور بہت ہی انہوں نے امیر جماعت لاہور کے لیے ان کے کام آسان کیے اور ان کے دست راست کے طور پر، ایسا دست راست جو مخفی طور پر چلتا رہا، بہت ہی ان کے بوجھوں کو اٹھایا اور ان کی مدد کی. ان کا خاندان آپ جانتے ہیں، چودھری فتح محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، یہ شاید آپ نہ بھی جانتے ہوں.
ان کا یہ ہم نام بھی تھے اور کئی پہلوؤں سے ان کی خوبیوں کے بھی مالک تھے. بس ایسے لوگ جو رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس دنیا میں ان کی نیکیوں کی جزا دے جو اس دنیا میں ان کو توفیق ملی، اور ان کی اگر کمزوریاں رہ گئی تھیں تو اللہ ان کی پردہ پوشی فرمائے اور آئندہ نسلوں کو ان کمزوریوں سے بچائے اور ان کی خوبیاں ان میں جاری فرمائے. برادر مرزا منور احمد صاحب کا خط ان کے وصال کے بعد ملا ہے، یعنی جس دن وہ وصال کی طرح ملی اسی دن ان کا خط ملا، جس میں انہوں نے ایک خواب لکھی ہے جو شاید پہلے ملتی تو مجھے سمجھ نہ آتی کہ اس کا کیا مفہوم ہے، لیکن عین اس وقت ملی جب کہ اس کا مفہوم ظاہر ہو چکا تھا. وہ لکھتے ہیں، کل خواب میں دیکھا کہ غالباً نماز تراویح پڑھا رہا ہوں اور تمام قرآن کریم اس وقت پڑھ کر ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرا انجام بخیر فرمائے. اس رویا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ وقت قریب آ رہا ہے اور خدا کے فضل سے خوشخبری بھی ملی ہے کہ انجام بخیر ہے، کیونکہ جس رنگ میں انجام کی خبر دی گئی بہت ہی پیارا رنگ ہے. انہوں نے کبھی ساری عمر تراویح نہیں پڑھائیں اور نہ ہی کبھی ایسی خواب پہلے دیکھی ہوگی، میرے علم میں تو کبھی نہیں. بس وفات سے کچھ عرصہ پہلے رویا میں اس قسم کا انجام دکھایا جانا بہت ہی مبارک انجام ہے. جس دن ان کی وفات ہوئی ہے اس سے 2 رات پہلے یہاں 2 مختلف لوگوں نے خوابیں دیکھیں. وہ بھی ایسا رنگ پیش کرتی ہیں کہ اس وقت اگر وفات سے پہلے بتائی جاتی تو سمجھ نہ آتی کہ کیا بات ہے، لیکن دونوں خوابیں ایک ہی رات دکھائی گئیں اور دراصل ایک ہی منظر کے 2 پہلو ہیں، اور وفات کے بعد پھر وہ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے کہ کیا مطلب تھا. ایک ہماری خاتون جو خدا کے فضل سے کئی دفعہ بہت ہی اچھی سچی خوابیں دیکھنے والی ہیں، انہوں نے عزیز مرزا مبشر احمد کو جو بھائی منور کے صاحبزادے ہیں ان کو دیکھا کہ بہت مغموم دکھائی دے رہے ہیں. اور اسی رات میری اہلیہ نے خواب میں نواب محمد احمد خان صاحب مرحوم کو، جو ان کی بیگم کے بھائی اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب اور سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ کے بڑے صاحبزادے تھے، ان کو دیکھا کہ بہت ہی خوش کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ دونوں خوابیں اب اکٹھی ہوں تو پھر صاف نظر آ جاتا ہے کہ کیا مراد ہے. مبشر کا مغموم ہونا وہ رخصت کے نتیجے میں ہے، اور ان کی بیگم کے بھائی کا خوش ہونا ان کی آمد کے انتظار میں ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کو اپنے وجود کے رنگ دکھاتا رہتا ہے اور اپنے قرب کے آثار ظاہر کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جماعت کو اس قسم کے قرب کے نشان دکھاتا رہے جس پر ان کے ایمان کی بنا ہے اور انحصار ہے، جس پر در حقیقت ہمارے تقویٰ کا انحصار ہے. صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب کے متعلق صرف ایک بات کہہ کر اب میں اس خطبے کو ختم کروں گا کہ ان میں جو سب سے زیادہ حسین پہلو تھا وہ خلافت سے ان کا عشق اور وفا کا پہلو تھا. ایسی حیرت انگیز ان کو خلافت سے محبت تھی اور اس کا احترام ملحوظ تھا کہ جب وہ ملتے تھے تو جس محبت اور خلوص سے ملتے تھے میں پانی پانی ہو جاتا تھا شرم سے. بعض دفعہ طبیعت پر بوجھ ہوتا تھا کہ اب یہ سب کے سامنے آ کے اس طرح اظہار کریں گے تو میرا کیا حال ہوگا. بڑے بھائی تھے اور اس سے پہلے کی زندگی میں وہ ناراض بھی ہوا کرتے تھے، ان کا بالکل اور رنگ کا تعلق تھا، لیکن جب سے خدا تعالیٰ نے خلافت کا منصب عطا کیا ان کی کیفیت ہی بدل گئی. اور سب بھائیوں میں نے سب سے زیادہ اس پہلو سے ان میں امتیاز دیکھا ہے، ایک غیر معمولی امتیازی شان پائی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی یہ نیکیاں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کیا صورتیں ہیں جو خاک میں پنہا ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں. یہ صورتیں پچھلی صدی نے پیدا کی تھیں. خدا کرے کہ اگلی صدی میں ان کے پسماندگان کی گل و لالہ کی شکل میں ان کی خوبیاں زندہ رہیں اور اگلی صدی ان بزرگوں کا یہ ورثہ پائے اور پھر ان کے پنہا ہونے کے بعد نئے لالہ و گل پھوٹتے رہیں. خدا کرے کہ یہ سلسلہ دوام اختیار کرے اور ہمیشہ اچھی نسلیں پیچھے چھوڑ کر جانے والی ہوں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک اور دوست کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا جو میں نے کہا تھا 3 کا میں کروں گا، وہ بھول گیا. وہ جماعت انگلستان کے ایک انگریز نو مسلم ہیں، مسٹر بل ہیجز. یہ ہارٹلے پول کے رہنے والے تھے اور معمر بزرگ تھے جن کی بیگم نے سب سے پہلے بیعت کی اور بہت ہی نیک خاتون ہیں اور بےحد تبلیغ کا شوق. اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں پھر یہ ان کا بیٹا بھی احمدی ہوا، ان کے والد بھی، ان کے خاوند بھی ہوئے، ان کی بہویں بھی ہوئیں. اور اب وہ ایک انگریز خاندان ہے جو اوپر سے نیچے تک سارے کا سارا سچے دل سے مخلص مسلمان بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کثرت سے جماعت احمدیہ کو ایسے اور خاندان عطا کرے. بعض اور بھی ہیں پہلے کے، میں ایک کہنا غلطی ہے کیونکہ میرے ذہن میں فوراً بعض اور خاندان بھی آئے ہیں جو مکمل خدا کے فضل سے مخلص احمدی ہیں. تو انگلستان کے معاشرے کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے یہ جاہلانہ احتجاج کام نہیں آئیں گے جس طرح آج کل لوگ بعض ایشیائی مسلمان کر رہے ہیں. یہ گلیوں میں نکل کر اپنے معاشرے کے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ضروری ہے. ان کے خاندانوں کو اسلامی معاشرے کا رنگ دے کر ان کے سامنے مثال کے طور پر رکھنا ضروری ہے. تو ان کے یہ بھی بہت، جیسے کہ میں نے بیان کیا، صاف دل، سیدھے سادے، بہت ہی نیک انسان تھے. ان کو بھی نماز جنازہ میں یاد رکھیں، دعاؤں میں خاص طور پر، کیونکہ آپ کے انگلستان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس ضمن میں یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نیک آدمی فوت ہو اس کے ساتھ اس کے پسماندگان کے علاوہ اس کی نیکیوں کے مزید نشو و نما پانے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ ایک کی کمی ہزاروں دوسروں کے حصول کے نتیجے میں پوری ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ انصار اللہ کا اجتماع ہے اور بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پھر یہاں سے اسلام آباد بھی جانا ہے، اس لیے نماز جمعہ کے بعد عصر بھی ساتھ ہی پڑھی جائے گی، یعنی نماز جمعہ کے ساتھ عصر جمع ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.